آج انشاءاللہ ہم بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ سیریز کا پتہ ہے کہ ہم نماز محمدی سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں بہت امپورٹنٹ اور اہم باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اسی پروگرام کی تیسری شاخ ہے، یعنی تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی نماز کیوں پڑھنی ہے، اور آخر میں کہ نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اس کلمے کے بغیر ایک مومن کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا۔ آپ سب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لیکن میں آج کوشش کروں گی کہ ان کی سیرت اور تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، ان پر ضرور نظر ڈالیں۔ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور قول کیا تھا، کیونکہ جس عمل اور علم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک نہیں ہوتی، وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا راستہ۔ جس نے راستہ اپنا لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں حق کو جاننا اور باطن کو مٹانے کے لیے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ تھے، بہت چھوٹی عمر میں یہ یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں آئی تھیں، پریشانی آئی تھیں، آزمائش آئی تھی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ 40 سال نبوت سے قبل اور 30 سال نبوت کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بطور نبی، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ انسانیت کے لیے نور ہدایت تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے کمال، لائق تقلید، واجب اطاعت، صادق اور امین تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اس مبارک صورت میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے یعنی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سنت کے بغیر زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے جسم کے بغیر روح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی محبت اور پیار سے کیا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ رکھ دیا۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کیا، اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی فلاح ہی فلاح ہے، یعنی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سیرت کے لغوی معنی ہیں طریقہ، چلنا، کردار، عادات، عبادت، اخلاق، قول، فعل اور عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انسان ہیں جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر درود اور سلام بھیجو۔ سبحان اللہ! تو ان کی اطاعت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کو ختم کرنا اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت ایمان ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ ان میں سے کر دیں
اس کو اپنے دل سے تسلیم کر لے، ناخوشی کا اظہار نہ کرے بلکہ فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چار چاند اور لگا دیے، اور وہ آیت یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں تمہارا رسول دے دیں وہ تم لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہمیں اب اس اختلافات میں نہیں پڑھنا کہ نماز جو ہے وہ کس کے طریقے سے پڑھیں۔ نماز صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ سوچیں کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز۔ ایمان کی دوسری شاخ جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے، یعنی ہم پر 5 ٹائم نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، اور فرض وہ عبادت ہے جو یقین اور دلائل کے ساتھ ثابت ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، اور فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم پر جو فرض کی گئی ہیں ان کی ادائیگی کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا ہم پر فرض ہے، کیونکہ جو طریقہ نماز کا اور وضو کا انہوں نے اختیار کیا وہ انہوں نے خود نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت جبریل امی نے آ کر سکھایا، کیونکہ کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتا جب تک سے اللہ کا پیغام نہ آ جائے۔ تو اسی لیے نماز کو پڑھنے کے لیے کسی بھی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، لہٰذا نماز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو بالکل اسی طرح نماز پڑھو۔ ہمارے پروگرام کا بھی ٹاپک یہی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ سیدنا جابر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو اپنی طرف سے واضح کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام سنت کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگی، اور جو کہ سراسر گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ تو نماز جیسی عبادت کو ہم خلاف سنت پڑھ نہیں سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجود کر تو رہا تھا لیکن اس میں اعتدال نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم خلاف سنت نماز ادا کر رہے ہو، اگر تمہیں اس حالت میں موت آ جائے گی تو تم ملت محمدیہ پر نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ خلاف سنت جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کو دوبارہ نماز پڑھایا کرتے تھے کہ تمہاری نماز ہو ہی نہیں ہے۔ اور ذرا اپنا حال ہم چیک کریں، سبحان اللہ، لوگوں نے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، غوثیہ، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں ہم نے بنا ڈالی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدعت جیسی خطرناک بیماری سے بچائے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ جس نے رسولوں کی اطاعت کی اس کا مطلب اس نے میرا حکم مانا، کیونکہ نبی، کوئی بھی نبی اپنی طرف سے نہ کوئی شریعت لاتے ہیں اور نہ کوئی حکم۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو اس کے بعد والی آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس میں ہم چاروں امام کے موقف ضرور بتائیں گے کہ نماز محمدی وہ کیسے پڑھا کرتے تھے اور سنت کی اہمیت ان کی نظر میں کیا تھی۔ اس شعر کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری،
سنت پہ جاں دے دوں بدعت نہیں گوارا، سنت پہ جاں دے دوں بدعت نہیں گوارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔